الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ بزرگوں، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمدردی اور غمخواری کا مذہب ہے، انسانیت سے محبت، اس کے دکھ درد میں شرکت، اس کے برے حالات میں اس کا ساتھ دینا اس مذہب کا خاصہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب طرف کر لو، یعنی صرف نماز پڑھنے میں ہی نیکی نہیں کہ کوئی آدمی سمجھے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور بقیہ کوئی کام نہ کرے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نیکی صرف یہی نہیں، یہ بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، مگر ساری نیکی اسی میں نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، کتاب اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اپنے مال کو اپنی محبت سے، قلبی نیلام سے جو ہے مسکینوں کو دے، قرابت داروں کو دے، مسافروں کو دے، اور قرض خواہوں کی اور جو ہے جو قرض دار ہیں ان کی گردنیں قرض سے چھڑانے والا مال خرچ کرے، اور جب وعدہ کرے تو پورا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ یعنی ان آیات کریمہ میں نیکی کا معیار صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرے یا گھر میں پڑھ لے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو، نیکی یہ ہے کہ اس میں بطور خاص ان آیات کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں بطور خاص ہی نکتہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو اپنی قلبی محبت سے، یعنی جبر سے نہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں، اور یہ ہے کہ اپنی پسندیدگی سے، دل کی محبت سے اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اس میں غریب شدار بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو کہ مقروض ہیں،
قرض خوار کو تنگ کرتے ہیں، ان کی گردنیں قرض سے چھڑانے کے لیے اپنے مال کو وہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہی لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہی لوگ پرہیزگار ہیں اور یہی لوگ سچے ہیں۔ ایک اور جگہ مفہوم ہے آیات کریمہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال کو کس طرح خرچ کریں؟ آپ ارشاد اپنے والدین پر، یعنی والدین کی بطور خاص یہ تاکید یہاں بیان کی گئی ہے کہ اپنے مال کو اپنے والدین پر جو ہے خرچ کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے والدہ کا کام ہے کہ وہ 9 مہینہ تک بچہ کو پیٹ میں لیے پھرتی ہے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور ڈلیوری کے وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ سردی کا موسم ہے تو بچہ نے پیشاب کر دیا ہے تو خود گیلے بستر پر سوتی ہے اور بچہ کو سوکھی جگہ لٹاتی ہے۔ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد وہ بچے کی پرورش کرتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، پھر کاروبار بھی ڈال کر دیتے ہیں، پھر شادی کرتے ہیں، گھر بار بساتے ہیں۔ تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو کرتے ہیں، پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اب یہ اولاد کا کام ہے ان کی خدمت کی جائے۔ تو قرآن پاک میں والدین کے لیے بطور خاص آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں کہ انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش آؤ، ان کے لیے ان پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں، ان کی رضا جوئی کے لیے ان پر خرچ کرنا بطور خاص کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ہمارا حال اس طرح ہوتا ہے، یعنی اولاد کو دیتے ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، جب ہمارا حال اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی دو، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو پھر اولاد اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے تب بچے بڑے خوش رہتے تھے، اب جب ہم کسی کام کے قابل نہیں رہے، ہمیں اخراجات کی ضرورت ہے تو اولاد ہم سے منہ پھیر لیتی ہے۔ تو اس طرح کرنا یہ شریعت اور شرع کی نظروں میں بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ والدین خدمت کا خرچ کرنا یہ بطور خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور بعض ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں، ایسے دیگر خاص واقعات ہیں کہ لوگ اولاد والدین کے ساتھ ایسا غلط سلوک کرتی ہے کہ جنہیں سن کر جو ہے وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بچوں نے یہ کیا کیا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں نیکی کا حقیقی معیار یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور روزہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کیا جائے۔ قرآن پاک کی آیات میں مفہوم ہے کہ جو آدمی یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے تو اس سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کتنی دانے ہوتے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال اگر اس طرح مثال بیان کریں اس سے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی قرآن پاک میں کہ اگر آدمی 1 روپیہ خرچ کرے، زیادہ خرچ کی تو بات نہیں ہے، جتنا بھی زیادہ خرچ کرے اتنی زیادہ ثواب ہے۔ یہاں صرف 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ہے کہ ایک دانہ جو کسان زمین میں بوتا ہے اس سے کتنی شاخیں نکلتی، کتنے دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہے کہ جو آدمی اپنے مال کو اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ سچے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، دیگر کام کرنے کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے،
اس میں بطور خاص غریب رشتہ داروں کا بیان ہے اور مقروض لوگوں کا بیان ہے. ایسے مقروض جن کو قرض خواہ دن رات تنگ کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کی گردنیں قرض سے چھڑانے کے لیے جو ہے اپنا مال خرچ کیا جائے. اور غریب مساکین ہیں، غریب رشتہ دار ہیں جو 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کو راشن ڈال کے دیا جائے. اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسی کا عطا کرتا ہے. اس کے راستے میں خرچ کرنا اس کے حکم کے مطابق یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ دعا میں جو آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.